ایک نیا دن، نئی قربانیاں اور نئے جنازے۔ شاید کل صبح انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری دن ہوگا، جن کو خارجی کہہ لیں، ٹیررسٹ کہہ لیں، ملک دشمن کہہ لیں۔ جب 1971 میں ایک رات میں جب صبح اٹیک کیا تو 60 جوان اور افسر ہمارے شہید ہوئے تھے۔ کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت کایا ہے، وہ بہت گہری چالیں چلتا ہے۔ ہمیں ایز اے قوم جاگنا چاہیے، ہمیں ایز اے قوم اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر اس کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے جھگڑے ایک طرف، ہم وہ لڑ سکتے ہیں، ہر ملک میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہم وہ جھگڑے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی ہمیں اختلاف نہیں۔ ہم اس مشکل وقت میں اس لڑائی میں اکٹھے ہو کر لڑائی لڑیں۔ یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے، یہ فوج کی لڑائی نہیں ہے، یہ میری لڑائی ہے، آپ کی لڑائی ہے، یہ سب کی لڑائی ہے۔ اگر ہم یہ لڑائی کامیابی سے نہیں لڑیں گے تو ہمارے بچوں کو یہ لڑائی گلی محلوں میں لڑنی پڑے گی۔ ہماری فوج کھڑی ہے، آج تک کھڑی رہی ہے اور یہ لڑائی لڑے گی۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ہر مقابلہ کر سکتے ہیں، سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کے دفاع میں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی اس قوم کی ہوگی، کامیابی اس فوج کی ہوگی، کامیابی ہم سب کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیا دن، نئی قربانیاں اور نئے جنازے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس کی بنیادوں میں بہت سارے خون کی قربانیاں گئی ہیں، اسے زندہ رکھنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے۔ کل میری یونٹ جس میں میں نے ساری عمر سروس کی ہے، اس کے 2 جوان بلوچستان میں ٹیررسٹ کے ساتھ، جن کو خارجی کہہ لیں، ٹیررسٹ کہہ لیں، ملک دشمن کہہ لیں، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری یونٹ جب 1971 میں ریز ہوئی تھی تو چند دنوں کے بعد اسے انڈیا کے ساتھ لڑائی میں جانا پڑا تھا۔ اس لڑائی میں ایک رات میں جب صبح اٹیک کیا تو 60 جوان اور افسر ہمارے شہید ہوئے تھے۔ تو اس دن ہم نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنے حصے کا خون ڈال دیا تھا، اور اس سے لے کے آج تک یہ لگاتار ہم خون کی قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ اس ملک کو قائم رکھنے میں، اس ملک کو زندہ رکھنے میں ہمارے سولجرز کا بہت قربانی شامل ہے، شاید کہ اس کو قوم سمجھ سکے۔ کل جو 2 جوان شہید ہوئے ہیں، یہ ینگ ایج کے تھے، بڑی امیدیں لے کے آرمی میں آئے تھے، لیکن وہ ساری امیدیں اپنی جگہ، اور شاید کل صبح انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری دن ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، ہم نے اس ملک کی خاطر بہت قربانی دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت کایا ہے، وہ بہت گہری چالیں چلتا ہے۔ آپ 1971 سے لے لیں، 1971 سے پہلے جو اس نے بنگلہ دیش میں کیا، یہ جو جس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ وارفیئر، سیبوٹاج والا وارفیئر، سازش والا وارفیئر، وہ اس لڑائی میں بہت ماہر ہے۔ اس نے ہمیں سالوں سے اس کام میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ایز اے قوم جاگنا چاہیے، ہمیں ایز اے قوم اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر اس کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے جھگڑے ایک طرف، ہم وہ لڑ سکتے ہیں، ہر ملک میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہم وہ جھگڑے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب بات ملک کی آتی ہے تو ملک پہ ہمیں ایک جگہ پہ آنا چاہیے، یکجان ہو کے سوچنا چاہیے۔ یہ جتنے لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے سلسلے کے اندر کچھ نہ کچھ پاکستانی موجود ہوتے ہیں جو ان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کوئی یہ ویپن ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو رہنے کی جگہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی ان کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم بہت ساری جو فیک نیوز ہے ان کو لے کے آگے چلاتے ہیں، یہ بھی اسی میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نہ جانتے ہوئے، بے سمجھی میں، کم علمی میں جو بیانیہ ہے ٹیررسٹ کا، اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک بڑا قیمتی ملک ہے۔ آج کل اگر آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ سیریا کے حالات دیکھ لیں،
اب فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، اب باقی ملکوں میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ گورنمنٹس ڈسٹرب ہوئی ہیں ایک دفعہ، وہاں پہ زندگی نہیں رہی۔ افغانستان دیکھ لیں، پچھلے 30 40 50 سال سے لوگ بے گھر پھر رہے ہیں، آج یہی حال سیریا کا ہے۔ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت میں اس لڑائی میں اکٹھے ہو کر لڑائی لڑیں۔ یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے، یہ فوج کی لڑائی نہیں ہے، یہ میری لڑائی ہے، آپ کی لڑائی ہے، یہ سب کی لڑائی ہے۔ اگر ہم یہ لڑائی کامیابی سے نہیں لڑیں گے تو ہمارے بچوں کو یہ لڑائی گلی محلوں میں لڑنی پڑے گی، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے یا اللہ وہ وقت نہ آئے۔ اس وقت ہماری فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، آج تک کھڑی رہی ہے اور یہ لڑائی لڑے گی، لیکن اس فوج کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ جوان ہمارے ہیں، یہ افسر ہمارے ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، یہ ہمارے ہی بھائی بھتیجے بانجے سب ہیں۔ تو یہ قربانی جو دی جا رہی ہے یہ ہم دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، سب مل کر دے رہے ہیں۔ تو اس قربانی میں ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہمت دے اور یہ اسی جذبے سے، اس سے بہتر جذبے کے ساتھ اس لڑائی کو جاری رکھیں، اور جو دشمن کی سازشیں ہیں ان کو بالکل پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیں۔ مجھے بڑا یقین ہے ہم بڑی ٹرینڈ فوج ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ہر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھارت نے ڈائریکٹ حملہ کر کے دیکھ لیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن ابھی اس شکست کا بدلہ یہ اسی صورت میں لے گا۔ کبھی یہ فاٹا میں سازش کرے گا، کبھی یہ بلوچستان میں سازش کرے گا، کبھی یہ کہیں اور سازش کرے گا، یہ لوگوں کو اکسائے گا، یہ غیر ملکی عناصر کو ہمارے خلاف کھڑا کرے گا، یہ اس لڑائی میں پیسہ جھونکے گا، یہ اس لڑائی میں ویپن جھونکے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہم پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کے دفاع میں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی اس قوم کی ہوگی، کامیابی اس فوج کی ہوگی، کامیابی ہم سب کی ہوگی۔ آج میرے لیے بڑا بھاری دن ہے، چونکہ میری یونٹ کے 2 اور جوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور باقی جوانوں کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دے اس لڑائی کو جاری رکھنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔